بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر صادق کی دو قسمیں۔ پہلی قسم ہے خبر متواتر، معنی کریں، اور خبر صادق دو نوع پر ہے، ان دو میں سے ایک خبر متواتر ہے۔ یہ متن کا خلاصہ، پانی پلائیں گے تو متواتر وتر سے ہے۔ وتر کے معنی کیا ہیں؟ وتر کے معنی ہے ایک کے بعد ایک کا آنا۔ لغوی معنی اور وضعی معنی اس کے یہ ہیں، ایک کے بعد ایک کا آنا، ایک کے بعد ایک کا آنا، یہ اصل وضع میں وتر کے معنی ہے۔ اس کے بعد پھر عرف میں بہت سے معنی ہوتے ہیں ایسے جو چھوڑ دیے جاتے ہیں، بعض معنی مراد ہو جاتے ہیں، لازم معنی مراد ہو جاتے ہیں۔ تو اب ایک کے بعد ایک کا آنا، اس میں جو وحدت ملحوظ تھی وہ چھوڑ دی گئی، بلکہ یہ ہو گیا بھائی کسی کا کسی کے بعد آنا، بعض کا بعض کے بعد آنا، چند کا چند کے بعد آنا، چند کا بھی نہیں، مطلب وحدت اور کثرت کوئی بھی ملحوظ نہیں۔ ایک کے بعد ایک آئے، یہ بھی وتر ہے۔ دو کے بعد دو آئیں، دو کے بعد تین آئیں، 10 کے بعد 10 آئیں، یعنی صرف تعاقب اور توالی رہ گیا۔ وہ جو وحدت ملحوظ تھی وہ ختم ہو گئی عرف میں آ کے۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الخبر المتواتر، تو شارح علیہ رحمہ وجہ تسمیہ بتاتے ہیں کہ اس خبر کو متواتر کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ متواتر کے معنی تو یہ ہو گئے کہ بھئی چند کا چند کے بعد آنا، التعاقب والتوالی آنا، التعاقب والتوالی آنے والا، متواتر کے معنی ہی ہو گئے۔ بات آئی سمجھے؟ تو متواتر کے یہ معنی ہو گئے۔ تو اب آگے تعریف کر رہے ہیں، بات پہ توجہ دینا کہ یہ وہ خبر ہے کہ جو ایسی قوم اس کی قائل ہو کہ جن کا اتفاق علی الکذب، ان کا تواتر علی الکذب کہ وہ متصور نہ ہو۔ تو اب متواتر کے معنی کچھ اور ہیں اور یہ معنی کچھ اور ہیں، دونوں میں فرق لگ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، سمجھے؟ تو اس لیے وجہ تسمیہ بیان کرنے کی حاجت پڑی۔ ذہن میں رکھنا، اگر تو لغوی معنی اور اصطلاحی معنی ان میں مناسبت واضح ہوتی تو وجہ تسمیہ بیان کرنے کی حاجت ہی نہیں تھی۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اب لغوی معنی اصل وضع کے لحاظ سے کیا ہو گیا؟ ایک کے بعد ایک کا آنا۔ عرف میں آ کے یہ ہو گیا بھائی تعاقب والتوالی، التعاقب والتوالی، المجیت، الاتیان، التعاقب والتوالی۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ٹھیک ہے، جاگ رہے ہو؟ صحیح۔ تو اتیان التعاقب والتوالی یہ ہو گئے متواتر کے معنی، تواتر کے معنی۔ اور اصطلاح میں کہ والخبر الثابت علی السنۃ قوم الی آخرہ، جی تو وہ خبر ہے جو ایسی قوم کی زبانوں پر ثابت ہو جن کا تواتر الکذب متصور نہ ہو۔ تو اب دونوں میں مناسبت واضح نہیں تھی، اس لیے وجہ تسمیہ کی بیان کرنے کی ضرورت پڑی۔ تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے کہا بھائی اس کو متواتر کیوں کہا جاتا ہے؟ سمیہ بذلک لما انہ لا یقع دفعۃ بل علی التعاقب والتوالی۔ بات پہ توجہ دینا، جو خبر متواتر ہے وہ ایک بڑی قوم کی خبر ہے، ٹھیک ہے نا، 50 بندوں کی، 30 بندوں کی، 10 بندوں کی۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ 10 بندے یک لخت آپ کو آ کے خبر دیں گے؟ جی، ایک نے آ کے بتایا، پھر دوسرے نے بتایا، پھر تیسرے نے بتایا، پھر چوتھے نے بتایا، پھر پانچویں نے بتایا، تو تعاقب توالی آیا نہیں آیا؟ الثابت علی السنۃ قوم لا یتصور تواتؤہم علی الکذب، ایسی قوم کی زبان پر ثابت ہے کہ جن کا کذب پر جو تواتو ہے، توافق ہے، وہ متصور نہیں۔
تو اب علی السنۃ قوم، جب ایک بڑی قوم کی زبانوں کے ذریعے وہ ثابت ہوئی تو لازمی بات ہے وہ اللہ تعاقب و توالی میں حاصل ہوگی، اس لیے کہ وہ اکٹھے آ کے بتاتے ہی نہیں۔ آپ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سارے اگر ایک بات بتاتے ہیں، پہلے قاری عبد الفتاح صاحب آگے انہوں نے ایک بات آ کے بتائی، پھر فرحان نے آ کے کوئی بات وہی بات بتا دی، تو اب یہ اب 5 10 15 20 لوگ اگر بتا رہے ہیں تو ان کے بتانے میں بھی تعاقب اور توالی ہے، تو پھر متواتر کے وضعی معنی اور لغوی معنی کے ساتھ مناسبت بنی نہ بنی؟ بولے، اس لیے اس کو متواتر کہا جاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ بظاہر جو اصطلاحی معنی ہے ان میں اور لغوی معنی میں مناسبت نہیں تھی، اس لیے شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ کو وجہ تسمیہ بیان کرنے کی ضرورت پڑی، کیونکہ لغوی معنی کے لحاظ سے ایک کے بعد ایک کا آنا، اور عرف میں ہو گیا بھائی الاطیان علی التعاقب والتوالی، جبکہ اصطلاح میں معنی کیا ہے کہ الخبر الثابت علی السنۃ قوم لا یتصور تواطؤہم علی الکذب، تو لغوی اور عرفی معنی میں اور اصطلاحی معنی میں تو بالکل کوئی مناسبت نظر نہیں آ رہی بظاہر، اس لیے شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے وجہ تسمیہ بیان کی، بھئی اتنی بڑی قوم کی جب یہ خبر ہوگی تو کیا یک لخت بتائیں گے؟ یک لخت تو نہیں بتائیں گے، لازمی بات ہے وہ لوگ آ کے بتائیں گے، اللہ تعاقب والتوالی بتائیں گے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصطلاحی معنی کو جو چیز لازم ہے اس میں اور لغوی معنی میں مناسبت ہے، اس مناسبت کی وجہ سے یہ رکھے گئے، یہ نام رکھا گیا اس کا اصطلاح میں المتواتر۔ بات آپ کے ذہن میں آئی نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا، مانا کریں نام رکھا گیا اس کے ساتھ بس بوس کے کہ وہ خبر نہیں واقع ہوتی دفعتاً بلکہ بطور تعاقب و توالی، لیکن یہ نہیں ہے کہ بات دیگرے۔ سمجھ آئی بات کی؟ توجہ رکھنا، یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ سارے آ کے اکٹھے بتا دیں، سب لوگ آ کر اکٹھے بتا دیں، سب لوگ آ کر اگر اکٹھے بتا دیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہ بتا سکتے ہیں، تو اب تعاقب و توالی نہیں ہے۔ جب تعاقب و توالی نہیں ہے تو اب کیا ہے، وہ اب اس کو متواتر کہنے کی کیا وجہ ہے؟ تم نے تو کہا تھا نا التزامی معنی کے لحاظ سے مناسبت، سمجھ رہے ہو؟ اب تو وہ بھی نہیں پایا گیا، 50 بندوں نے آ کے اکٹھے بتا دیا، ایسا ممکن ہے؟ جب ایسا ممکن ہے تو اب تعاقب و توالی بالکل ہی باقی نہیں رہا۔ نہیں سمجھے اعتراض؟ بات ہے ہی ذہن میں یہ اعتراض ہے، تو اس کا ایک جواب یہ دیا جائے گا، یہ دیا جاتا ہے علامہ عبدالعزیز پرہروی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، اس کا یہ ہے کہ 50 بندوں کا 30 بندوں کا ان سب کا اکٹھے خبر دینا تو ہو سکتا ہے، لیکن حادثہ سما ان سب کی خبر اکٹھے سنے گا نہیں، بعض کے ساتھ مشغول ہو جائے گا تو دوسروں بعض کی بات سن ہی نہیں پائے گا۔ آپ کی بات سن رہا ہوگا، زیادہ سے زیادہ اس کی آواز کان پڑے گی، توجہ نہیں ہوگی، اب باقیوں کی آواز کی طرف بالکل ہی سرے سے توجہ نہیں ہوگی، تو ان کا اخبار فی دفعۃ واحدۃ ممکن ہے، لیکن حادثہ سما اس کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، حادثہ سما اس کو سن نہیں پاتا، بعض کو سننے میں مشغول ہو جائے گا تو دیگر بعض کو نہیں سن پائے گا، تو لہٰذا یہ جو صورت آپ نے بیان کی یہ ممنوع ہے۔ بات سمجھے؟ تو ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب آپ سمجھیں کہ ممکن ہونا اور بات ہے اور واقع ہونا اور بات ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا ممکن ہے کہ 50 لوگ آ کے خبر دے دیں، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ ہوتا کیا؟ ہوتا یہ کہ ایک بندہ بتاتا ہے، پھر دوسرا بتاتا ہے، پھر تیسرا بتاتا ہے، پھر چوتھا بتاتا ہے۔ سمجھے بات کو؟ تو وجہ تسمیہ کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ تعریف تو نہیں ہے نا جس کے اندر جامعیت اور مانیت کا لحاظ کیا جاتا ہے، یہ وجہ تسمیہ ہے، اور وجہ تسمیہ میں اتنی مناسبت کافی ہوتی ہے۔ بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ چلے ہم نے مانا یہ جو چیز آپ نے بیان کی ہے یہ صرف ممکن نہیں، یہ واقع بھی ہو، تو کم از کم بعض اوقات تو ایسے ہے نا کہ یہ اللہ تعاقب و توالی ہوتی ہے، بلکہ اکثر ہوتا ہی یہ ہے جو تم نے احتمال بیان کیا،
وہ کبھی کبھار ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو جب وہ کبھی کبھار ہو سکتا ہے، اکثر افراد اس کے وہی ہیں اللہ تعاقب و توالی. تو اکثر افراد جب اللہ تعاقب و توالی حاصل ہوتے ہیں تو وجہ تسمیہ کے لیے بھی کافی ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو وجہ تسمیہ کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ جامعیت اور مانیت، تو بھائی اس کا نام کیا ہے، اس کا نام ہم نے کیا رکھا، ہم نے رکھ دیا مثلاً کہ نصیر نام رکھ دیا اس کا. بھائی نصیر کیوں رکھ دیا؟ بھائی ہم نے کہا بھائی اس سے ہمیں امید ہے، اس کا نام رکھ دیا نصیر الدین، ہمیں اس سے امید ہے کہ بھئی یہ دین کا مددگار تفاعل کے لیے. تو آپ کہیں تو باقیوں سے آپ کو تفاعل نہیں چاہتے، آپ نہیں چاہتے باقی بھی دین کی مدد کریں، تو پھر سب کا نام نصیر الدین ہو جائے؟ نہیں، جو تعریف جو تسمیہ ہوتی ہے اس میں جامعیت مانیت کچھ بھی ملحوظ نہیں ہوتا، محض مناسبت کی بنیاد پر نام رکھ دیے جاتے ہیں. ورنہ اگر وجوہ تسمیہ جو ہے ان کے اندر بھی جامعیت مانیت کی بات کریں تو انتہائی دشواری بن جائے. بھائی اس کا نام کیا ہے؟ جان محمد. جان محمد کیوں؟ بھئی والد صاحب کے ذہن میں یہ تھا اس لیے نام رکھ دیے جان محمد. تو پھر باقی بیٹے پیدا ہوئے تو اس وقت یہ ذہن میں نہیں تھا تو کیوں نہیں رکھا؟ نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ فرحان کا نام دریا رکھ دیا جی، تو ہو سکتا ہے اس وقت جو ہے وہ دریائے سندھ ہو ذہن میں، تو پوچھنا بھئی کیوں کیا مناسبت تھی تمہارا نام یہ رکھ دیا؟ تو اصل میں وجہ تسمیہ میں جو جامعیت ہے اور مانیت اس کا لحاظ ہی نہیں ہوتا، وہ تعریفیں ہیں، اور وہ بھی تعریف حقیقی ہے جس کے اندر جامعیت و مانیت ملحوظ ہوتی ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھیں. اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کل لما انہ لا یقع دفعۃ، تو اعتراض دفعۃ واقع تو ہو سکتی ہے، 50 بندے آ کے اکٹھے خبر دے دیں، اس میں کسی قسم کا کوئی استعلا نہیں ہے جی. تو اس کا ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی 50 بندوں کو اکٹھے خبر دینا تو ممکن ہے، لیکن حادثہ سما سب کو سن نہیں سکتا. بعض کو سننے میں مشغول ہو جاتا ہے تو دیگر بعض کو نہیں سن پاتا. سمجھے بات کو؟ تو اس لیے یہ اللہ تعاقب و توالی ہی ہوگی خبر متواتر. ایک جواب. اور دوسرا جواب یہ کہ گو یہ ممکن ہے، لیکن بالفعل اگر ہم دیکھیں تو ہوتا ایسا نہیں ہے. تو ہوتا یہی ہے کہ خبر متواتر اللہ تعاقب و توالی حاصل ہوتی ہے. تو چونکہ ممکن ہے لیکن واقع نہیں ہے، اور وجہ تسمیہ کے لیے اتنا کافی ہے. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ چلے ہم اس کو واقع بھی مان لیتے ہیں، ہم اس کو واقع مان لیتے ہیں، بھئی یہ جو خبر متواتر و 50 لوگ اکٹھے آ کے خبر دیتے ہیں، ہم اس کو مان لیتے ہیں، لیکن تمام تر افراد تو ایسے نہیں ہیں نا. تمام تر افراد ایسے نہیں ہیں. آپ اگر تلاش کریں گے ہو سکتا ہے تلاش کے بعد ایک فرد بھی آپ کو ایسا نہ ملے کہ جہاں 50 لوگوں نے اکٹھے آ کر خبر دی ہو. اور مل بھی جائے تو 2-4 افراد ہوں گے، باقی متواتر کے جتنے افراد ہیں ان میں اللہ تعاقب و توالی پایا جا رہا ہے. تو کم از کم اکثر افراد جو ہیں وہ متواتر کے کیا ہوئے؟ اللہ تعاقب و توالی حاصل ہوئے، اور وجہ تسمیہ کے لیے اتنا کافی ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ جامعیت تمام افراد میں یہ بات پائی جائے اور مانعیت اس کے غیر میں نہ پائی جائے، یہ چیز تعریفات حقیقیہ جو ہے ان کے اندر ملحوظ ہوتی ہے. یہ وجہ تسمیہ وغیرہ کے اندر یہ بات ملحوظ نہیں ہوتی. بات آئی ذہن میں؟ مانا کریں. نام رکھا گیا خبر متواتر کا، خبر متواتر بس و بس کے کہ وہ نہیں واقع ہوتی دفعتاً، بلکہ بطور تعاقب و توالی. یہ چاہیے جی. بس توجہ ہے. خبر متواتر کیا ہے؟ کہا خبر متواتر وہ خبر ہے جو ایسی قوم کی زبانوں پر ثابت ہو کہ جن کا جھوٹ پر جو اتفاق ہے وہ متصور نہ ہو. اتنی بڑی قوم جن کا جھوٹ پر متفق ہو جانا متصور نہ ہو. ٹھیک ہو گیا؟ مصنف نے اور پھر شارح نے یہ قید نہیں لگائی کہ اس میں عدد کیا ہے. ذہن میں رکھیں، بعض نے کہا بھئی ما فوق الاربع ہو، ٹھیک ہے نا، بعض نے کہا 4 ہو، بعض نے کہا 4 سے زیادہ ہو، بعض نے کہا 10 ہو، بعض نے کہا 20 ہو، بعض نے کہا 40 ہو، بعض نے کہا 70 ہو. مختلف قسم کے استدلالات ہیں. بھئی 4 جو ہیں وہ ان سے حد ثابت ہوتی ہے،
زنا کی، تو لہٰذا اس لیے 4، بعض نے کہا 4 سے زائد، کیونکہ 4 تک تو ایک احتمال ہے، تو لہٰذا 4 سے زائد، بعض نے کہا 10، ٹھیک ہے، بعض نے کہا 20، تو 20 والا جو قول ہے وہ زیادہ ضعیف ہے، کیونکہ اس میں استدلال یوں کیا جاتا ہے بھئی اگر تم میں سے 20 صابرون، 20 صبر والے شریعت مطہرہ نے اس کا اعتبار کیا، وہ تو جنگ کی بات ہو رہی ہے، اس میں خبر کی بات ہی نہیں ہو رہی، سمجھے بات کو، تو 40 70 حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لوگوں کو لے کر گئے، تو بل یہ جو استدلالات ہیں یہ بعض ائمہ کے اور بعض علماء کے جو ہیں یہ ان میں اعتراض ہے، اس لیے کہ مخصوص، یہ بات ذہن میں رکھنا، مخصوص واقعہ ہو، مخصوص قصہ ہو، اور خبر دینے والے مخصوص افراد ہوں، افراد کی حیثیت سے بھی جو ہے وہ آپ کا ان پر اعتماد فرق پڑتا ہے، افراد کو دیکھ کر اور مسئلہ کی نوعیت کو دیکھ کر بھی، سمجھ رہے ہو بات کو، مسئلہ کی نوعیت کو دیکھ کر بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مسئلہ کی نوعیت بعض اوقات آگے چل کے یہ جو اعتراضات آ رہے ہیں ان کے عیسائیوں کا اور یہودیوں کا، اس میں انشاءاللہ ہم کریں گے، بات کریں گے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کے احتمالات ہوتے ہیں تو اخبار میں فرق ہوتا ہے، اس لیے ہمارے جو محدثین ہیں انہوں نے یہ شرط لگائی بھئی اس کا جو منتہا ہو اس کا تعلق کس سے ہو، حس سے ہو، وہ مدرک بالحس ہو، نخبۃ الفکر وغیرہ کے اندر یہ شرط موجود ہے کہ اس کا منتہا کیا ہو، وہ حس ہو، اس کا ادراک حس سے ہو۔ اب حضور سید الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو آپ کی ذات والا کو دیکھ کر خود سے کسی نے کچھ سمجھ لیا، تو اب 50 بندے بھی اگر روایت کرتے نا ہم نے یہ سمجھ لیا جی، تو اس پر متواتر کی تعریف صادق نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہ جو سمجھ لینا ہے یہ ادراک بالحس نہیں ہے نا۔ انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا، 20 بندے کہہ رہے ہیں ہم نے حضور کو یہ کرتے دیکھا، یہ تواتر ہے، حضور کو یہ فرماتے سنا، یہ تواتر ہے، اس کے ادراک حس سے۔ آپ علیہ السلام کو بیٹھے دیکھا اور ہمیں یوں لگا، سمجھے بات کو، تو یہ آخر میں جو شرط ہے اس کا فقدان آ گیا، کیونکہ یہ جو یوں لگا آپ کو یہ ادراک بالحس نہیں ہے، آپ سمجھ رہے بات کو۔ تو میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا، یہ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ اور ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ قید ذکر نہیں کی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اخبار کی انواع بدل جاتی ہیں، نوعیتیں بدل جاتی ہیں، صورتیں بدل جاتی ہیں، اس لیے یہ قید لگانا کہ بھئی جو ہے اتنے افراد ہوں، یہ قید محققین کے نزدیک درست نہیں ہے، جمہور کے نزدیک درست نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اتنی بڑی قوم ہو کہ جن کا جھوٹ پہ اتفاق متصور نہ ہو، اتنی بڑی قوم کی خبر ہو جن کا جھوٹ پہ اتفاق متصور نہ ہو۔ بات اب سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا، مانا کریں، اور وہ یعنی خبر وہ ہے جو ثابت ہو ایسی قوم کی زبانوں پر نہ متصور ہو ان کا توافق جھوٹ پر۔ توجہ ہے، ماتن نے فرمایا لا یتصور تواطؤہم علی الکذب، ان کا جھوٹ پر جو توافق ہے وہ متصور نہ ہو، ان کا جھوٹ پہ جو اتفاق ہے وہ کیا ہو، اس کا تصور نہ ہو سکے، توجہ ہے، اس کا تصور نہ ہو سکے۔ ذہن میں رکھیں یہ والی جو تعریف ہے، اگر آپ یوں تعریف کرتے متواتر کی تو ذہن میں رکھیں کوئی خبر متواتر بن ہی نہیں پائے گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ لا حجر فی التصور فإنه يتعلق بالممتنعات وبنقیضه وبنفسه، تصور میں تو منع ہی کوئی نہیں ہے، تصور کا تعلق تو ممتنعات سے بھی ہو جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ ان کا جھوٹ جو ہے ممتنع ہوگا نا،
ممتنع بذات نہیں ہوتا، لیکن آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر لیں بے ممتنع بذات، تصور کا تعلق تو اس سے بھی ہو جاتا ہے، تصور کا تعلق تو ہر شے سے ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا لا یتصور، ان کے تواطؤ علی الکذب کا تصور نہ ہو سکے، اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اب کوئی خبر بھی خبر متواتر نہیں رہے گی، اس لیے کہ لاکھوں لوگ بھی اگر خبر دے دیتے ہیں تو تواطؤ علی الکذب کا تصور تو ہو سکتا ہے۔ اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ اعتراض ہے۔ تو اس کا شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے لا یجوز العقل توافقہم، تواطؤ علی الکذب کے متصور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تصور کا توافق سے تعلق نہ ہو سکے۔ یہاں پر تصور ہونا تجویز عقلی کے ہے۔ کیا تصور ہونا تجویز عقلی کے ہے؟ یہاں پر محض تصور کا اور ذہن کا اس سے تعلق نہیں ہے، بلکہ تجویز عقلی، عقل ان کے توافق علی الکذب کو جائز نہ سمجھے، عقل ان کے توافق علی الکذب کو جائز نہ سمجھے، اس کی اجازت نہ دے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو تصور علی الکذب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تصور کے معنی یہ نہیں ہے بھئی تصور ہی نہ ہو سکے، مطلب یہ ہے کہ عقل جائز نہ سمجھے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ معنی کریں، یعنی نہ جائز قرار دے عقل ان کے جھوٹ پر توافق کو۔ تو جو ہے آپ کی یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ ایک تجویز عقلی یہ بھی ہوتی ہے۔ ہم فرض کے دو معنی بیان کرتے ہیں نا، ایک فرض محض اور ایک تجویز عقلی۔ یہاں تجویز عقلی وہ نہیں ہے جو فرض محض کے مقابل آتی ہے، سمجھے بات کو؟ یہاں تجویز عقلی وہ تجویز عقلی نہیں ہے جو فرض محض کے مقابل آتی ہے۔ یہاں تجویز عقلی سے تجویز عقلی عرفی مراد ہے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ تجویز عقلی سے کون سی تجویز عقلی مراد ہے؟ تجویز عقلی عرفی۔ تجویز عقلی عرفی کیا ہے؟ تجویز عقلی عرفی کا مصداق محض یہ ہے جب آپ بات سنیں تو آپ کو صدق کا یقین حاصل ہو جائے، بس، ٹھیک ہے؟ اور عقل کیا ہو؟ عقل بعید جانب یہ نہیں ہو سکتا، سارے کے ساتھ جھوٹ بول یہ نہیں ہو سکتا، بعید جانب وہ تجویز عقلی نہیں۔ کون سی؟ جو فرض محض کے مقابل ہے۔ ذہن میں رکھنا وہ تجویز عقلی یہاں پر پائی جا سکتی ہے۔ عقل جائز قرار دے سکتی ہے بھئی 1,00,000 بندے مل کے جھوٹ بولیں، جائز ہے عقلاً۔ عقلاً کیا استعمال ہے؟ نہیں سمجھ رہے ہو؟ 1,00,000 بندے مل کے جھوٹ بولے ہیں، جس میں کون سا استعمال ہے؟ ہو سکتا ہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ مثلا ابھی آگے چل کے ہماری گفتگو ہوگی بھئی عیسائی جتنے ہیں اس وقت وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں بھئی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کیا کر دیا گیا؟ شہید کر دیا گیا۔ یہ سارے جھوٹ نہیں بول رہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ جب سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہیں تو عقل تو جائز قرار دے رہی ہے۔ عقل جائز کی کون سی بات ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو واقع ہے، تو تجویز عقلی مقابل فرض محض والا نہیں ہے، یہاں تجویز عقلی عرفی ہے۔ کیا؟ عقل بعید جانے۔ تجویز عقلی کا مطلب عقل بعید جانے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ اتنے سارے بندے مل کے جو وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں جھوٹ؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے۔ اعتراض تھا لا یتصور تواطؤہم، تو اس پر اس کے جواب میں اعتراض یہ تھا بھائی تواطؤ تو متصور ہے، کیونکہ تصور کا تعلق ترشے سے ہو سکتا ہے، ممتنع سے بھی ہو سکتا ہے، تو ان کا تواطؤ علی الکذب ممتنع ہوتا نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ ممتنع ہوگا، تصور تو اس کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا لا یجوز العقل توافقہم، لا یجوز العقل، عقل جائز قرار نہ دے۔ یہاں پر تصور کے معنی وہ نہیں ہے کہ تصور کا اس سے تعلق نہ بن سکے، تصور کا تعلق تو بن سکتا ہے، ممتنع سے بھی ہو سکتا ہے، لا حرج فی التصور، بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ عقل جائز نہ قرار دے، سمجھے؟ تو خارجی طور پر میں نے تمہیں یہ بتایا کہ ایک تجویز عقلی مقابل فرض محض کے، یہاں پر تجویز عقلی اس معنی میں نہیں ہے، اس معنی میں لیں گے تو پھر اعتراض ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ تجویز عقلی تو پھر بھی پائی جا سکتی ہے۔ 1,00,000 بندے مل کے جھوٹ بولے، عقلاً جائز ہے، عقلاً ممتنع نہیں ہے، سمجھے نا؟ جواز ہونا امکان کیا ہے نا، تو عقل وہ ممکن عقلی ہے، اس میں کیا استعمال ہے؟ کوئی استعمال نہیں۔ تو یہاں پر تجویز عقلی معنی عرفی معنی میں ہے،
یعنی عقل بعید جانے اور جیسے سنے تو اس کو جزم بالصدق حاصل ہو جائے، صدق کا یقین حاصل ہو جائے۔ اب بھائی باہر سے آدمی آ رہے، ایک آدمی آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی جو ہے نا وہ روڈ بلاک ہے، ٹریفک جیم ہے، دوسرا آ کے کہہ رہا ہے، تیسرا آ کے کہہ رہا ہے، اب 10 بندوں نے آ کے مختلف اوقات میں آ کے کہا جی جو ہے نا وہ روڈ بلاک ہے، تو اب یقین ہے بھائی ان لوگوں کو کیا بات پڑی ہے، کیا مصیبت پڑی ہے کہ یہ جو ہے نا کر رہے ہیں، آ کے بتا رہے ہیں بھی روڈ بلاک ہے۔ اتنے لوگوں کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کون سی تھی؟ ٹھیک ہے، الگ الگ اوقات میں الگ الگ جانب سے آ کر یہ یہی کہہ رہے ہیں، یا چلے کالیں آ رہی ہیں کسی ذریعے سے، آپ کو 10 کالیں آ گئی ہیں بھائی جو ہے نا وہ فلاں سڑک بلاک ہے، تو انسان جو ہے نا وہ یقین کر لیتا ہے کہ نہیں بالکل یہ بات جو کی جا رہی ہے وہ درست ہے، اور جانب مقابل جو ہے، جانب مرجو جسے ہم کہتے ہیں، اس کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کا احتمال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو تجویز عقلی سے مراد پھر تجویز عقلی عرفی ہے، تجویز عقلی اصطلاحی مقابل فرض ماض کے وہ نہیں ہے۔ بات سمجھے نہیں قاری صاحب؟ یعنی ناجائز قرار دے عقل ہے ادھر کا نا تواتو آہم، تو شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی بیان کر دی۔ تواتو کے معنی ہے توافق، تواتو کے معنی کیا ہے؟ یعنی ان کی موافقت جھوٹ پر۔ بات سمجھے، ذہن میں رکھیں۔ جن لوگوں نے تو کہا نا جی 4 بندے مل کے خبر دیں تو وہ خبر متواتر ہے، انہوں نے مسئلہ آسان کر دیا بھائی 4 بندے ہو گئے نا خبر متواتر ہے، جنہوں نے 10 کہی انہوں نے مسئلہ آسان کر دیا، نشاندہی ہو گئی نا، یہ اتنے بندے آ گئے بھائی ٹھیک ہے یہ خبر متواتر ہے۔ آپ نے بات کو واضح نہیں کیا، آپ نے کہا بھائی اتنے زیادہ لوگ ہوں کہ عقل کے ان کا توافق الکذب اس کو جائز نہ سمجھے، عقل جائز نہ سمجھے، تو اب یہ ذہن میں رکھیں اب بات کو سمجھنے میں دشواری بن گئی ہے۔ اب خبر متواتر کا مصداق کیا ہوگا؟ 4 والے کہتے ہیں 4 بندوں نے خبر دی مصداق یہ والی، یہ والی خبر ہے، 10 والے کہتے ہیں 10 یہ خبر متواتر ہے، 40 والے 40 والی کو لے کے آ جائیں گے، 70 والے 70 والی کو لے کے آ جائیں گے۔ ایک حد ہے نا، آپ دیکھ کے پہچان لیں گے، آپ کو معلوم پڑ جائے گا یہ خبر متواتر ہے۔ آپ نے جو تعریف بیان کی ہے اس سے کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی خبر متواتر ہے؟ سمجھے نہیں یہ سوال؟ تو شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا وَمِصْدَاقُهُ وُقُوعُ الْعِلْمِ مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ، آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ خبر جس کو سن کر حتمی یقینی قطعی علم حاصل ہو جائے سمجھ لو متواتر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ انہوں نے تو کہا تھا نا 4 والوں نے بھائی 4 بندے دے دیں خبر تو سمجھ جاؤ متواتر ہے، سمجھے بات کو؟ 10 والوں نے کہا 10 خبر دے دیں، 40 والوں نے کہا 40 دے دیں، 20 والوں نے کہا 20 خبر دے دیں۔ اب میری بات سمجھ رہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو محققین ہیں اور جمہور ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو سن کر تمہیں علم یقینی بلا شبہ حاصل ہو جائے یہ خبر متواتر ہے۔ پہچان کا طریقہ یہ ہے، بات سمجھے نہیں؟ پہچان کا طریقہ کیا ہے کہ تمہیں جو خبر سن کر علم یقینی بلا شبہ حاصل ہو جائے یہ پتہ چل جائے کہ خبر متواتر ہے، یہ پہچان کا طریقہ ہے۔ اور نہیں سمجھ رہے بات؟ ٹھیک ہے، اس کا مصداق علم کا وقوع ہے بلا شبہ۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ توجہ ہے؟ یہ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ علم کے معنی تو علم یقینی کے ہے نا، علم یقینی میں شبہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو میں نے غیر شبہ کہنے کی پھر کیا ضرورت تھی قاری صاحب؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی یہ بطور تاکید کہا ہے، بطور تاکید کہا ہے، کیونکہ ایک تو علم مشترک ہے، تم یہ سمجھ سکتے تھے بھئی علم کون سا، وہ مناطقہ والا جو تصور والا بھی ہے، یا تم تصدیق کے معنی میں بھی اگر لو خبر سے حاصل ہونے والے علم میں تصدیقی ہوگا تو اب کیا ہے ظن اور جزم دونوں کو شامل ہے، سمجھے؟ تو اس وہم کے ازالہ کے لیے میں نے غیر شبہ کہہ دیا، مطلب اگر آپ وہم کے ازالہ پر اس کو محمول کریں
یا اگر آپ کہیں بھئی متکلمین کے نزدیک جو تصدیق ہے وہ تصدیق جزمی کوئی علم کہا جاتا ہے، تصدیق ظنی کوئی علم نہیں کہا جاتا، اس پہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے، سمجھے بات کو؟ تو تصدیق جزمی ہی علم ہے تو اب من غیر شبہۃ محض تاکید ہے، یا عوام کا ازالہ یا تاکید ہے، سمجھے بات کو؟ دو جواب ہو گئے، بات ہے ذہن میں نہیں؟ ٹھیک ہے. یہاں پر ایک چیز خارجی طور پہ سمجھ لیں، توجہ ہے آپ کی نہیں ہے خیر صاحب؟ توجہ آپ کی کہیں اور تو نہیں چلے گی. تو آپ دیکھیں نا دھیان سے جی، تو خبر متواتر سے حاصل ہوگا کیا؟ علم حاصل ہوگا، یقین حاصل ہوگا، ٹھیک ہے؟ خبر متواتر سے حاصل ہوگا علم. خبر متواتر سے کیا حاصل ہوگا؟ تو علم موقوف ہوا نا خبر متواتر پر؟ نہیں بولیں، علم کس پہ موقوف ہے؟ اور خبر متواتر کیسے پتہ چلے گی بھئی یہ خبر متواتر ہے؟ 4 والوں نے کہا تو 4 بتائیں گے تو خبر متواتر کا پتہ چل جائے گا. 10 والوں نے کہا 10 لوگ آ کے بتائیں گے تو خبر متواتر کی معرفت ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ انہوں نے کہا بھئی علم حاصل ہوگا تو خبر متواتر کا پتہ چل جائے گا. نہیں سمجھے؟ ان پر اعتراض ہے. عدد کی بات کرنے والوں پر اعتراض نہیں، 4 10 20 40 یا 70 وہ عدد کی قید لگانے والوں پر کوئی اعتراض نہیں. یہ والا اعتراض نہیں، مطلب کوئی نہیں، یہ والا اعتراض نہیں ہے. آپ سمجھ رہے؟ لیکن ان پر اعتراض ہے کہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا بھائی خبر متواتر کا پتہ چلے گا، بھائی علم ہے تو خبر متواتر ہے. ہم پوچھتے ہیں یہ علم آیا کہاں سے ہے؟ خبر متواتر اسی تو آیا ہے. خبر متواتر علم پہ موقوف اور علم خبر متواتر پہ موقوف، یہ تو دور ہے. نہیں سمجھے؟ اعتراض بنا نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. یہ اعتراض ہے تو اس کا جواب سمجھے. جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہاں پر توقف شیء علی ما یتوقف علی ذالک شیء نہیں ہے. توقف شیء علی ما یتوقف علی ذالک شیء نہیں ہے، دور نہیں ہے. اجمالی جواب یہ ہے. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے، آپ ذہن میں رکھیں، علم جو حاصل ہوگا خبر متواتر سے، تو جو ہے علم جو حاصل ہوگا خبر متواتر سے، وہ علم کس پہ موقوف ہے؟ خبر متواتر پر. کس پہ موقوف ہے؟ کس پہ موقوف ہے؟ خبر متواتر پر موقوف ہے. علم موقوف ہے خبر متواتر پر. خبر متواتر یعنی خبر کا متواتر ہونا علم پر موقوف نہیں ہے. خبر متواتر کی پہچان، فرق آ گیا نا؟ خبر متواتر اور ہے اور اس کی پہچان اور، اس کی معرفت اور ہے. نہیں سمجھے؟ خبر متواتر کا علم، وہ جو علم ہے وہ اس علم پہ موقوف ہے. نہیں سمجھے؟ خبر متواتر، خبر کا متواتر ہونا موقوف ہے کس پر؟ اس علم پر نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں خبر متواتر کے بارے میں پتہ کیسے چلے گا خبر متواتر ہے؟ یہ کہا تھا نا. خبر متواتر بنے گی کب؟ ہم نے یہ نہیں کہا. ہم نے کہا بھئی پتہ کیسے چلے گا کہ خبر متواتر ہے؟ خبر متواتر کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ تو خبر متواتر ہے، اس کی جو معرفت ہے وہ معرفت اس علم سے مستفاد ہے. نہیں سمجھے؟ تو خبر متواتر اس پر موقوف نہیں ہے. خبر متواتر اس پر موقوف ہوتی تو اب ہوتا توقف شیء علی ما یتوقف علی ذالک شیء. یہ توقف شیء نہیں ہے، توقف و معرفت شیء علی ما یتوقف علی ذالک شیء. یہ دور نہیں ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ اور یہ وہ تمام معلول ضابطہ، وہ تمام معلولات جن کے کو لے کر علل خفیہ پر استدلال کیے جاتے ہیں، ان سب میں یہ بات پائی جاتی ہے. سمجھے بات کو؟ ان سب میں یہ بات پائی جاتی ہے.
آپ دیکھیں نا وجود عالم ثانے پر موقوف ہے نہیں ہے؟ بولے تو وجود عالم سے ثانے پر استدلال کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا؟ تو ثانے کا علم کیا ہے؟ وہ وجود عالم سے حاصل ہے. ثانے کی ذات پر موقوف ہے کیا؟ وجود عالم. تو وجود عالم پر ثانے کی ذات موقوف نہیں ہے، بلکہ ثانے سے متعلق ہماری معرفت موقوف ہے. تو توقف الشیء علی ما یتوقف علی ذالک شیء نہیں ہے، توقف و معرفت شیء ہے. نہیں سمجھے؟ پھر سمجھے خلاصہ. اعتراض یہ تھا کہ آپ نے کیا کہا کہ خبر متواتر کی پہچان کا طریقہ کیا ہے، مصداق اس کا کیا ہے؟ جو 4 کی قید لگاتے ہیں ان کے یہاں 4 بندے خبر دیں گے پتہ چل جائے گا، 10 کی قید والے 10 بندے خبر دیں گے تو اب پتہ چل جائے گا. سمجھ رہے؟ تو انہوں نے کہا اس کا مصداق یہ کہ علم ضروری حاصل ہو جائے، علم بلا شبہ حاصل ہو جائے. بلا شبہ کی قید کے بارے میں بھی ہماری گفتگو ہو چکی. اس پر اعتراض یہ تھا کہ یہ علم کس سے حاصل؟ خبر متواتر سے. تو خبر متواتر کی معرفت کیسی ہے؟ دیکھیں اس کو اعتراض میں بھی ہم نے لفظ معرفت بولا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اعتراض میں بھی لفظ معرفت بول رہے ہیں، لیکن مکمل طور پر جب آپ کی اس کا لحاظ نہیں کریں گے تو اعتراض بن جائے گا. مکمل لحاظ کریں گے نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نہیں، نفس تواتر کی بات نہیں ہو رہی، اس کی معرفت کی بات ہو رہی ہے. نہیں سمجھ رہے بات کو؟ تو اب خبر متواتر کی معرفت کیسے حاصل ہوگی، پتہ کیسے چلے گا؟ بھائی علم حاصل ہوگا تو. سمجھے بات کو؟ علم حاصل ہے خبر متواتر سے، اور خبر متواتر کا متواتر ہونا کیسے معلوم ہوگا؟ علم سے. جی تو یہ تو دور ہے، خبر متواتر اس پہ موقوف، یہ اس پہ موقوف. یہ اعتراض تھا تو اس کے جواب کی اجمالی تقریر یہ تھی کہ دور ہے توقف الشیء علی ما یتوقف علی ذالک الشیء، اور ما نحن فی میں یہ بات نہیں ہے. توقف الشیء علی ما یتوقف علی ذالک الشیء نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ توقف معرفت الشیء علی ما یتوقف علی ذالک الشیء. توقف معرفت الشیء علی ما یتوقف علی ذالک الشیء. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے علم، یہ موقوف ہے خبر کے متواتر ہونے پر. ٹھیک ہے؟ تو علم موقوف ہے خبر کے متواتر ہونے پر. بات ہے یہ ذہن میں؟ اور خبر متواتر موقوف ہے علم پر نہیں. خبر متواتر علم پر موقوف نہیں ہے، خبر متواتر کی معرفت اس علم پر موقوف ہے. ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ خبر متواتر ہے؟ ہمیں معلوم کیسے؟ معرفت ہوئی نا. تو خبر متواتر کی معرفت جو ہے وہ اس علم پر موقوف ہے. تو توقف الشیء علی ما یتوقف علی ذالک الشیء نہیں ہے، توقف معرفت الشیء. شیء سے مراد یہاں پر خبر متواتر ہے. توقف معرفت الشیء علی ما یتوقف علی ذالک الشیء. اور اس میں کوئی بعد نہیں ہے. یہ تمام تر معلولات، وہ معلولات جن سے علل خفیہ پر استدلال کیا جاتا ہے، ان میں یہی چیز موجود ہوتی ہے، دور تو نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بھئی یہ جو عالم ہے اس سے وجود ثانے پر استدلال کیا جاتا ہے. اب یہ عالم موقوف ہے وجود ثانے پر، اور وجود ثانے کا علم جو ہے وہ مستفاد ہے وجود عالم سے، کیونکہ استدلال یوں کیا جاتا ہے. بات ہے یہ ذہن میں؟ تو اب وجود عالم موقوف ہے وجود ثانے پر، وجود ثانے موقوف وجود عالم پر نہیں، معاذ اللہ من ذالک، بلکہ اس کی معرفت ہمارے حق میں وجود عالم سے مستفاد ہے. تو توقف شیء نہیں ہے، توقف معرفت شیء ہے. نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا گھر صاحب؟ اور اس کا مصداق علم کا وقوع ہے بغیر شبہ کے. جی وهو بالضرورة موجب للعلم الضروري كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية والبلدان النائية يحتمل العطف على الملوك وعلى الأزمنة والأول أقرب وإن كان أبعد. بس توجہ ہے نہیں ہے؟ ہے توجہ؟ صحیح. جی ہے کہ علم الکلام اور اس کی اصول حدیث کی جو خبر متواتر ہے ان کے درمیان ناظر اختلاف کیا ہے؟
اصولیوں کی اور متکلمین کی. مجھے مستحضر نہیں ہے، میں انشاءاللہ پھر کر لیتا ہوں، مجھے مستحضر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور توجہ نہیں ہے اس طرف، ہو سکتا ہے فروق نہ ہو، میں پھر بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. توجہ رکھیں کہ اس کا فائدہ خبر متواتر کا کہا وہو موجب للعلم الضروری، یہ جو خبر متواتر ہے علم ضروری کی موجب اور مفید ہے. خبر متواتر کیا ہے؟ علم ضروری کی موجب اور مفید ہے. خبر متواتر کیا ہے؟ توجہ ہے. اب ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہو موجب للعلم الضروری، وہ علم ضروری کی موجب ہے. خبر متواتر کیا ہے؟ یہاں اصل میں دو باتیں آگے چل کے شارح خود بیان کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ متواتر کا موجب علم ہونا، ایک ہے اس علم کا ضروری ہونا. ایک ہے خبر متواتر کا موجب علم ہونا، دوسرا اس علم کا پھر ضروری ہونا. تو دو مقام ہیں، آگے چل کے وضاحت آئے گی. تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیچ میں لکھا نا بالضرورت، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ موجب علم ہونا یہ بھی ضروری ہے، موجب علم ہونا یہ بھی ضروری ہے، اور جس علم کی موجب ہے وہ بھی ضروری ہے. آگے اشارہ میں بات آ رہی ہے، مزید وضاحت وہاں پر آتی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے. ماتن نے کہا نا وہو موجب للعلم الضروری، ہے خبر متواتر موجب علم ہے، خبر متواتر موجب علم ہے، اور جو علم اس سے حاصل ہو رہا ہے وہ علم ضروری ہے. بات اب سمجھے؟ ذہن میں رکھیں کہ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ آگے چل کے بیان کر رہے ہیں یہاں دو مقامات ہیں. ایک ہے خبر متواتر کا موجب علم ہونا، دوسرا ہے اس علم کا ضروری ہونا. بات ہے ذہن میں؟ وہ علم ضروری ہوتا ہے، اس کی تصریح تم ماتن نے کر دی نا؟ نہیں کی؟ کی نا؟ علم ضروری کا تو تصریح ہو گئی ہے نا. جس علم کا کی موجب ہے وہ علم ضروری ہے، اس کی تصریح ماتن نے کی ہے. باقی خبر متواتر موجب علم ہے، یہ ضروری ہے، یعنی اس کا ایجاب علم، افادہ علم، یہ والا امر ضروری ہے، یہ والا امر نظری ہے. تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ بھی ضروری ہے. اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہا بس ضرورت ہے. مزید بات آگے شرح میں آ رہی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ دو مقام تھے اور دونوں ضروری تھے. ایک کے ضروری ہونے کی طرف، ایک کے ضروری ہونے کی تصریح ماتن نے کی تھی، دوسرے کے ضروری ہونے کا بیان نہیں کیا تھا. اس لیے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی ضرورت کی قید لگانا پڑی کہ بھئی یہ دونوں ہی ضروری ہیں. اس سے جو علم حاصل ہوگا وہ بھی ضروری ہوگا، اور اس کا ایجاب علم بھی بدیہی ہے، اس کا ایجاب علم اور افادہ علم بھی ضروری ہے. بات سمجھے نہیں؟ معنی کریں. اور وہ علم ضروری کی موجب ہے بداہتن. ٹھیک ہو گیا؟ مثال دی. اب دیکھیں کہ گزشتہ ادوار میں جو ہے جو بادشاہیں گزر گئیں، جی بھئی فلاں فلاں بادشاہی ہوتی تھی، بخت نصر ہوتا تھا، فلاں ہوتے تھے، نمرود ہوتا تھا، جی تو ان کے بارے میں جو ہمیں اطلاع ہے تو ان الملوک الماضیہ، الملوک الخالیہ فی الازمنۃ الماضیہ، ٹھیک ہے، فلاں فلاں بادشاہ پائے جاتے تھے. اسکندر کا دور تھا، جی کچھ تو وہ ہے نا جو ہمیں قرآن پاک سے حاصل ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اب اسکندر کا نام قرآن عظیم میں نہیں آیا، ذوالقرنین کا آیا نا. تو ذوالقرنین اور اسکندر کے اندر عینیت لازم تو نہیں ہے، اس میں اپنی جگہ پر کلام ہے. ٹھیک ہے. نمرود کا بھی ذکر قرآن میں نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جس کے ساتھ ہوا تھا مناظرہ ہوا تھا، وہ نمرود تھا یا کوئی اور، اس پہ بھی کلام ہے. مشہور گو یہ ہے کہ وہ نمرود تھا، مفسرین کرام نے اس پہ کلام کی ہے. اب سمجھ رہے بات کو؟ بخت نصر ہے وغیرہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے بارے میں علم یقینی حاصل ہے. بات سمجھے؟ تو یہ علم یقینی کہاں سے حاصل ہوا؟ اخباری کے ذریعے حاصل ہوا. سمجھے بات کو؟ اسی طرح کے وہ دور دراز کے جو شہر ہیں،
جو لوگ مکہ مشرفہ نہیں گئے ان کو بھی معلوم ہے مکہ مشرفہ ہے. جنہوں نے مدینہ طیبہ کی زیارت نہیں کی ان کو بھی مدینہ طیبہ کے وجود کا علم ہے. چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو علم ہے ہمیں قرآن سے اور حدیث سے حاصل ہوا. اور بہت سے ایسے شہر ہیں جن میں آپ نہیں گئے لیکن آپ کو یقین ہے کہ وہ شہر، بھائی چائنا ایک ملک ہے، آپ تو نہیں گئے جی، تو آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ امریکہ اور دیگر جو ممالک ہیں ان کی آپ کو خبر کہاں سے آئی؟ یونان ہے جی، اٹلی ہے، تو ان ممالک کی آپ کو کہاں سے خبر آئی؟ آپ کو کیسے اطلاع ہوئی؟ آپ کو یقین ہے کہ اس قسم کے ممالک ہیں. ابھی آپ کو اگر کوئی آ کے کہے نا اس دنیا میں اٹلی نام کا کوئی ملک نہیں ہے، اب مانیں گے؟ کبھی نہیں مانیں گے. بھائی تو نے دیکھا ہوا ہے کیا؟ اس کو دیکھا بھی نہیں. پھر تو یہ اخبار کے ذریعے تمہیں اتنا یقینی علم حاصل ہو چکا ہے، اب آپ انکار کو قبول ہی نہیں کر سکتے. سمجھے بات کو؟ تو اب آپ بتائیے، غور کریے کہ یہ علم کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ خبروں سے تو آیا. خبروں سے آیا تو معلوم پڑا کہ خبر متواتر علم یقینی کی. مزید وضاحت آگے شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ مثال کیا ہے؟ مثال یہ کہ گزشتہ جو بادشاہ گزرے گزشتہ زمانوں میں، وہ اسی طرح دور دراز کے جو شہر ہیں تو ان کا جو علم ہے وہ ہمیں حاصل ہے، اور وہ حاصل ہے کس سے؟ خبر متواتر سے، اور کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے؟ جیسے علم گزرے بادشاہوں کا گزشتہ زمانوں میں اور دور کے شہروں کا. اب کان والبلدان النائیۃ، اس عطف پر شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ خود گفتگو کر رہے ہیں جی. البلدان کا عطف آپ کا الملوک پر بھی ہو سکتا ہے، اور عطف کا ضابطہ کیا ہے؟ معطوف علیہ کی عبارت ہٹ جاتی ہے اور ما قبل کی عبارت معطوف کے ساتھ لگ جاتی ہے. اس کا عطف ہو الملوک پر، تو اب عبارت ہو جائے گی کل علم بالبلدان النائیۃ، کل علم بالبلدان النائیۃ. کیونکہ الملوک پر عطف ہے تو الملوک ہٹ جائے گا، با البلدان کے ساتھ لگ جائے گی. کل علم بالبلدان النائیۃ تو جو ہے، اور عطف اس کا ازمنہ ماضیہ پر. اب عبارت کیا بنے گی؟ کل علم بالملوک الخالیۃ فی البلدان النائیۃ. توجہ ہے؟ تو شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دونوں پر عطف ہو سکتا ہے. ایک پر لفظ اقرب ہے، ایک پر معنی اقرب ہے جی. لفظ اقرب تو یہ ہے کہ قریب والے پر عطف ڈالا جائے. سمجھ رہے ہو؟ الملوک الخالیہ، الملوک وہ بعید ہے لفظاً، الازمنہ قریب ہے تو الازمنہ پر ڈالیں. آپ سمجھ رہے ہو بات نہیں؟ الازمنہ پر ڈالیں، لفظاً قریب ہے تو قریب پر معطوف ہو. سمجھ رہے ہو؟ تو لہٰذا لفظاً اقرب یہ ہے کہ الازمنہ پر عطف ہو، الازمنہ الماضیہ پر. لیکن معنی اقرب یہ ہے کہ اس کا عطف ہو کس پر؟ الملوک الخالیہ پر. بات سمجھ رہے نہیں؟ تو لفظاً اقرب ہونا تو واضح ہے، اس پہ کوئی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. لفظوں میں قریب ہے اور وضاحت کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں سمجھے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو مانن کیا ہے؟ الملوک پر عطف کے وہ زیادہ مناسب ہے. توجہ ہے؟ نہیں سمجھے؟ یہ سمجھے کہ مانن کیسے زیادہ مناسب ہے. آپ اس کا عطف ڈالیں کس پر؟ الازمنۃ الماضیہ پر. کس پہ ڈالیں؟ اب معنی کریں. کل علم بالملوک الخالیۃ فی البلدان النائیۃ، گزشتہ بادشاہ دور دراز کے جو ہیں شہروں میں. گزشتہ بادشاہیاں دور دراز کے شہروں میں. تو جو ہے ذہن میں رکھیں، سوال ذہن میں آئے گا کہ یہ خالیہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی جو دور دراز کے شہروں میں جو بادشاہ ہیں یا بادشاہیاں ہیں ان کا علم بھی تو تواتر سے ہی ہے نا. نہیں سمجھے بھائی؟ خالیہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ خالیہ میں نمازی ہے نا. کل ملوک الخالیہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بلدان نائیہ میں ملوک حالیہ ہیں، خالیہ نہیں حالیہ،
جو ملوک حالیہ ہیں ان کا علم بھی تو بطور تواتر ہے. تو خالیہ کیوں کہا؟ خالیہ تو حالیہ کو نکالنے کے لیے ہے نا. آپ نے تو ڈالا کس کا؟ البلدان نائیہ کا ازمنہ پر. اب عبارت بنی کل ملوک الخالیت فی البلدان نائیت. گزشتہ ادوار میں جو بادشاہ یا بادشاہیوں گزریں دور دراز کے شہروں میں، تو ٹھیک ہے ان کا علم تواتر سے ہے، لیکن الخالیہ بے فائدہ ہے. الخالیہ ہوں یا الحالیہ ہوں، بلدان نائیہ جو ہیں، بلدان نائیہ جو ہیں ان کے ملوک کا جو علم ہے وہ خالیہ اور حالیہ سبھی کا تواتر سے ہے. تو خالیہ کی قید کیوں لگاتے ہو؟ تو جو ہے بات سمجھے؟ تو خالیہ کی قید لغو ہو جائے گی. چلو خالیہ کی ٹھیک کر لیتے ہیں، میں خالیہ ٹھیک ہے تو جو ہے میں خالیہ صحیح ہے. اب نائیہ لغو ہو جائے گی. کل ملوک الخالیت، گزشتہ ملوک، یہ گزشتہ بادشاہیاں، گزشتہ بادشاہ، تو جو ہے تو اب فی الملوک نائیہ، نائیہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پر اسی علاقے میں سندھ میں جو بادشاہ گزر گئے الملوک الخالیہ، جی نائیہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں نا. یہ جو بلاد ہیں، یہ جو علاقے ہیں، ان علاقوں میں جو بادشاہیاں گزری ہیں ان کا علم کیسے حاصل ہے ہمیں؟ وہی تو تواتر سے. البلدان النائیہ کہنے کی تو حاجت ہی نہیں ہے نا. جہاں ہم خود موجود ہیں ان کے ملوک خالیہ کا علم بھی ہمیں تواتر سے ہے. اگر خالیہ کو قید مفید بنائیں تو نائیہ غیر مفید ہے، اور النائیہ کو غیر مفید بنائیں تو الخالیہ غیر مفید ہے. سمجھے بات کو؟ تو یہ خرابی کہاں سے آ رہی ہے کہ آپ نے البلدان نائیہ کا عطف کس پہ ڈالا؟ آپ نے عطف ڈالا الازمنۃ الماضیہ پر، اور اب معنی یہ بن گئے کہ الملوک الخالیہ فی الازمنۃ الماضیہ اور الملوک الخالیہ فی البلدان النائیہ. ازمنہ ماضیہ کے ملوک خالیہ اور بلدان نائیہ کے ملوک خالیہ. تو یہ خرابی، یعنی کوئی ایک ضرور غیر مفید ہو جائے گا، لغو ہو جائے گا، یا الخالیہ یا النائیہ. بات سمجھے؟ اور اگر آپ اس کا عطف ڈالیں الملوک الخالیہ پر تو اب یہ ہوگا بھی ملوک خالیہ فی الازمنۃ الماضیہ، ان کا علم بھی ہمیں بطور تواتر ہے. اور دور دراز کے جو شہر ہیں جو بھی موجود ہے، شہر تو نہیں گزر جاتے نا، شہر تو موجود ہے. تو بادشاہ گزر گئے، بادشاہیوں گزر گئیں، جو ممالک ہیں، جو شہر ہیں وہ تو موجود ہیں نا، وہ شہر موجود ہیں. جو دور دراز کے شہر ہیں ان کا علم ہمیں تواتر سے ہے. جو گزشتہ بادشاہ اور بادشاہیاں ہیں، گزشتہ بادشاہوں کا پچھلے زمانوں میں علم ہمیں تواتر سے حاصل ہوا، اور دور دراز کے جو موجودہ شہر ہیں ان کا علم بھی ہمیں تواتر سے حاصل ہوا. اب معنی یہ بنیں گے اس میں کوئی کسی قسم کا بودھ نہیں ہے، کسی قید کو لغو نہیں کرنا پڑ رہا. ٹھیک ہے، برخلاف کس کے کہ آپ البلدان نائیہ کا عطف الازمنۃ الماضیہ پر ڈالیں، یا الخالیہ زائد ہے یا النائیہ زائد ہے، یا الخالیہ لغو ہو جائے گا یا النائیہ لغو ہو جائے گا. نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. اور ویسے بھی جو ہے جو دو مثالیں دی جاتی ہیں ہمارے مشائخ یہ دیتے ہیں بھائی، جیسے جو ہے مثلا وجود اسکندر اور فلاں، جو مطلب وہ دو مثالیں دیتے ہیں. ایک بادشاہ کی مثال دیتے، جیسے کل علم میں بے وجود اسکندر، کل علم میں بے وجود بغداد. جی تو اب وجود اسکندر یہ مثال ہوگی الملوک الخالیہ فی الازمنۃ الماضیہ کی، اور وجود بغداد یہ ہو گیا البلدان نائیہ کی. سمجھے بات کو؟ تو اب یہ مشائخ کی جو تمثیل ہے، مشائخ جو مثالیں پیش کرتے ہیں اس کے بھی موافق ہو جائے گا جب آپ البلدان نائیہ کا عطف ڈالیں الملوک الخالیہ پر، برخلاف کس کے آپ البلدان نائیہ کا عطف الازمنۃ الماضیہ پر ڈالیں تو اب یہ مشائخ کی بیان کردہ مثال کے بھی موافق نہیں ہوگا. نہیں سمجھے بات؟ آ گئی ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا. احتمال ہے
ملوک پر عطف کا اور ازمنہ پر عطف کا، اور اول اقرب ہے یعنی ازر معنی، ٹھیک ہے، اگرچہ ابد ہے یعنی والاول اقرب و ان کا نابادا، ابد ہو کر بھی اقرب ہے، ابد ہو کر بھی اقرب ہے. تو بات یہ کہ ابد ہے تو اقرب نہیں ہے، اقرب ہے تو ابد نہیں ہے جی، کیونکہ امور اضافیہ سے ایک حاصل تو دوسرا حاصل نہیں ہوگا. سمجھے بات کو؟ اگر بود حاصل تو قرب حاصل نہیں، قرب حاصل تو بود حاصل نہیں. اعتراض سمجھے نہیں؟ تو اس کا جواب ہو چکا. وہ کیا کہ دونوں جو ہیں قرب اور بود ہیں دونوں امور اضافیہ سے، لیکن اقرب اور لحاظ سے کہا اور ابد اور لحاظ سے کہا. اقرب من حیث المعنی، ابد من حیث اللفظ. سمجھو بات کو؟